بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی فضل کلمۃ التوحید والشہادہ، کلمہ توحید و شہادت کی فضیلت کا بیان۔ الآیات القرآنیہ، نمبر 1، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی، اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، انصاف کے ساتھ تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش عبادت کے قابل نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ نمبر 3، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کفار قریش سے خطاب ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ فرما دیں میں تو اس غلط بات کی گواہی نہیں دیتا، فرما دیجئے بس معبود تو وہی ایک ہی ہے، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-25۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کلمہ طیبہ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے، مانند ہے جس کی جڑ زمین میں پیوست ہے، مضبوط ہے، زمین کے اندر پیوست ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی آسمان تک ہیں۔ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ جو اوپر جو آیت گزری ابھی ہے، ہم نشانی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے جو نصیحت حاصل کرے، تو اس میں کیا نصیحت ہے، مطلب اس میں کیا نشانی ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ ایک درخت ہے جس کی جڑ زمین میں پیوست ہے، اندر ہے زمین میں، اور اس کی شاخیں پھلدار ہیں، آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ مطلب کلمہ طیبہ نافع ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے مومن کو، جو بھی کلمہ توحید پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو یہ کلمہ اس کو جس طرح ایک پھلدار درخت ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، زمین میں ٹکا ہوا ہوتا ہے، اور ثابت قدمی کی وہ نشانی ہے، سمجھے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا جب پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ بھی اس کے لیے اس طرح نافع ہے جس طرح ایک درخت ہے، پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑ بھی پیوست ہے، مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں بھی پھلدار ہیں، آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، اور رب کے حکم سے وہ پھل بھی دے رہا ہے، یعنی مومن نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ اسی کا اسم ذات ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ، یہ اس کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بقیہ 99 صفات ہیں اور بے شمار اس کے صفات ہیں، لیکن جو علم ہے، اسم ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کر دو، مطلب انکار کر دو۔ صرف اللہ کا وجود ہے، بقیہ سب ممکن الوجود ہے، اور اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ صرف اللہ کو ثابت کرو اور بقیہ معبودوں کا انکار کر دو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں اللہ کے، اور بہت سارے اسماء حسنہ ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔
جیسے الرحمن، الرحیم، الستار، الغفار، یہ کیا ہے؟ اس کے اسماء حسنہ، بہترین نام ہے جس سے اس کے صفات کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کو نہ پوجا کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورہ اخلاص آیت نمبر 1 تا 4۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ صمد کے معنی جس کی طرف ساری مخلوق رجوع کرتی ہے، مطلب اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ یا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مد مقابل ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہے جو ثلث القرآن، 1/3 قرآن کا 1/3 کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے۔ یہاں تک اس کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، اول کلمہ اور دوم کلمے کی فضیلت، اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کی فضیلت، اس کی ربوبیت سے متعلق قرآنی آیات پیش کی گئی تھی۔ اب احادیث شریفہ پیش کرتے ہیں۔ الاحادیث النبویہ، نمبر 1، عن عبادۃ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة على ما كان من العمل۔ قال الولید حدثني ابن جابر عن عمیر عن جنادة وزاد من ابواب الجنة الثمانیة ایہا شاء متفق علیہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے قابل لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، ڈالا گیا تھا، اور اس کی روح ہے، اور جنت و دوزخ حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے عمل کچھ بھی ہوں۔ ولید ابن جابر عمیر جنادہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل کرے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی گواہی دے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو تسلیم کرے، اور جنت اور دوزخ پر ایمان رکھے، اس کے حق ہونے کو مانے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی آخرکار جہنم سے رہائی ملے گی، نکال لیا جائے گا، جیسا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کی تفسیر میں ہے کہ کافر جب دیکھیں گے کہ کم سے کم جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی دوزخ سے نجات مل رہی ہے، تو اس وقت وہ تمنا کریں گے، افسوس کریں گے، افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کاش کہ ہم کم از کم کلمہ ہی پڑھ لیے ہوتے تو آج نجات ہم کو مل جاتی تھی۔ تو اب یہاں چاہے اس کا عمل کیوں نہ ہو، کیونکہ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ بقیہ سب گناہ توبہ کے ذریعے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کے چاہے معاف کر دے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو اگر کوئی شخص
رسالت کو تسلیم کرے، الوہیت کو تسلیم کرے، اللہ کو ایک مانے، رسول اللہ کو پیغمبر مانے اور جنت اور دوزخ پر ایمان رکھے۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، مبادیات، جیسے ایمان مفصل میں ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان آسمانی اور پیغمبروں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ تو اگر کوئی ان چیزوں پر ایمان رکھے تو وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہے، مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 2، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر فی یوم 100 مرۃ كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنۃ ومحیت عنه 100 سیئۃ وكانت له حرزا من الشیطان یومه ذلك حتى يمسي ولم یأتی احد بافضل مما جاء الا رجل عمل اکثر منه متفق علیہ وهذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چاروں کلمہ سمجھے، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، یعنی 10 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس روز شام تک یہ عمل اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا سبب ہوتا ہے، شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے حفاظت بھی ہوتی ہے ان کلمات کا ورد کرنے والوں کی، اور اس سے بڑھ کر اور کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو ایسا عمل اس سے بڑھ کر کرے۔ مطلب جو شخص 100 مرتبہ چہرم کلمہ پڑھے تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں پھر اس کو ملیں گی اضافہ، اور 100 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور کوئی بھی اس کے برابر عمل کرنے والا نہ سمجھا جائے گا۔ البتہ جو شخص ان 100 مرتبہ اگر پڑھتا ہے، کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے تعداد میں اسی کلمے کے، تو پھر اس کا مرتبہ اس سے بڑا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کا جو جتنا ورد کرے گا، جتنے بار اس کلمے کو پڑھے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، البتہ یہاں جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں۔ نمبر 3، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ ابن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا قال اذن یتکلوا واخبر بها معاذ عند موته تأثما، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے، سواری پر آپ کے ساتھ پیچھے سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر اور خادم ہوں، یعنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ کا خادم ہوں۔ فرمایا اے معاذ، پھر آپ نے دوبارہ ان کو آواز دی، ندا دی، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور خادم ہوں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہا۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، حضور نے ان کو 3 مرتبہ پکارا اور تینوں مرتبہ انہوں نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، یعنی یہ بات توجہ کی تھی، پہلے آپ نے ان کو خوب متوجہ کیا، 3 مرتبہ ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کی، اپنی طرف کی، اس کے بعد آپ اصل بات جو اہم ذہن نشین کرنے کی ہے وہ بات بیان فرمائی۔ جو کوئی، پھر فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے گواہی دے، صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ صدق دل سے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟
یعنی کلمہ طیبہ کی ایسی برکت ہے کہ جو سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا میں یہ خوشخبری نہ دوں لوگوں کو تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، اس طرح وہ صرف اسی پر تکیہ کر لیں گے۔ ایسا بولیں گے تو لوگ عمل سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کو عمل کرنے تو چھوڑ دو، اذن یتکلوا، تب تو وہ بھروسہ کر لیں گے، اس لیے رہنے دو اس بات کو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے قریب عدم روایت حدیث کے گناہ سے بچنے کی خاطر یہ حدیث بتائی، بیان کی، کیونکہ جو علم معلوم ہے حاصل کیے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، چھپانے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اہل کتاب کے جو علماء علم کو چھپاتے تھے ان کی قرآن میں مذمت بیان کی گئی، اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اس گناہ سے بچنے کی خاطر انہوں نے اس حدیث شریف کو بیان کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 4، عن ابی ہریرہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس چیز کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے حدیث میں تمہارا ذوق و شوق دیکھا ہے، حدیث شریف کو حاصل کرنے کا جو غیر معمولی شوق تمہارے اندر ہے، وہ اس شوق نے تم کو اس سوال کرنے پر ابھارا۔ قیامت کے روز میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا، سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے دل و جان کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یعنی لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے صدق دل سے، دل کی گہرائی کے ساتھ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 5، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوله تعالی وصدق بالحسنى قال بلا الہ الا اللہ وکذب بالحسنى قال بلا الہ الا اللہ، رواہ ابو حنیفہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس نے اچھائی کی تصدیق کی، حسنہ کی تصدیق کی۔ سورہ لیل آیت نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد الحسنہ سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنا ہے، اور جو حسنہ کی تصدیق کرے یعنی لا الہ الا اللہ کو سچ مانے اور اس نے اچھائی، اور وکذب بالحسنہ بعد میں جو بخالت کرے اور بے نیازی کا اظہار کرے، کافر کے بارے میں ہے وکذب بالحسنہ، اور حسنہ کو جھٹلا دے، وہاں بھی حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد لا الہ الا اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامۃ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنکر من هذا شیئا اظلمک کتبتی الحافظون فیقول لا یا ربی فیقول افلک عذر فیقول لا یا ربی فیقول بلا ان لک عندنا حسنة فإنه لا ظلم علیک اليوم فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال انك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي وابن ماجہ وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی
میری امت کے ایک شخص کو چن کر الگ کر دے گا، پھر اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، بکس. ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہی نظر آئے گا، وہ رجسٹر نظر آئے گا تا حد نگاہ. اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے 99. اللہ اکبر. پھر فرمائے گا کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے؟ جو تو نے نہیں کیا وہ لکھا گیا اس میں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ کرامن کاتبین نے کیا تجھ پر ظلم کیا کہ جو تو نے گناہ نہیں کیا وہ بھی انہوں نے لکھ دیے؟ تو وہ عرض کرے گا، وہ بندہ عرض کرے گا نہیں میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی حیلہ ہے؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب نہیں، کوئی عذر نہیں ہے. مطلب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اقرار کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا، ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان کے پاس حاضر ہو جا، جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے. بندے کو حکم ہوگا میزان کے پاس پہنچ جا. وہ عرض کرے گا اے اللہ ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ بندہ ابھی وہ کاغذ کھول کر دیکھا نہیں، چٹھی بند ہے، کاغذ بند ہے، وہ اس کے اندر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. تو بندہ عرض کرے گا یہ بڑے بڑے 99 رجسٹر ہیں، وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ چھوٹی چٹھی ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یعنی وہی پلڑا بھاری رہے گا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا، لا ظلم علیک اليوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ کہہ کر پھر ایک پلڑے میں 99 دفتر گناہوں کے رکھے جائیں گے اور ایک میں کاغذ کا وہ پرزہ، وہ پرچی رکھی جائے گی. دفتروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا جبکہ کاغذ کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی. اس میں اللہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جس پرچی پر اللہ کا نام ہو، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی، کوئی چیز اس کے ساتھ بھاری وزن نہیں ہو سکتی. یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے کہ جو شخص صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر ایک طرف، اور وہ کلمہ طیبہ کی چٹھی جو اس نے پڑھی تھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، وہ اس کو نجات دلا دے گی. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. امام ترمذی نے اسے حدیث حسن کہا ہے. آپ نے پورے کلمے کی تلاوت کی ہے لیکن اس میں نام اللہ سبحانہ کا لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ مکمل ادا کرنے کے لیے محمد اس میں ہے نا ایک پرچی نکالی جائے گی جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بہرحال اللہ کا نام بولیے یا رسول اللہ کا نام بولیے، کیونکہ دونوں کا ذکر ہر جگہ جڑا ہوا ہے، اذان میں، نماز میں، سب جگہ اللہ کے ساتھ پیغمبر کا بھی ذکر ہے. ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا گیا. نمبر 7 محمد اللہ کے رسول ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں جی، اور اللہ کے نیک بندے ہیں جی صلی اللہ علیہ وآلہ. نمبر 7 نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا موسیٰ علیہ السلام یا ربی علمنی شیئا اذکرک به وادعوک به. قال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. قال یا ربی کل عبادک یقول هذا. قال قل لا الہ الا اللہ. قال لا الہ الا انت یا ربی انما اريد شیئا تخصنی به. قال یا موسیٰ لو كانت السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین لو كانت السماوات السبع وعامرهن غیری لو كانت السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ. رواہ النسائی وابن حبان والحاکم وقال صحیح الاسناد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے ایسا کلمہ سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں. یعنی کوئی ایک خاص کلمہ مجھے القاء فرما، سکھا، تاکہ میں اس کلمے سے تیرا ذکر کروں، یاد کروں اور تجھ سے دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن میں ایسا کلمہ چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو. اس میں تو سب شریک ہے، لا الہ الا اللہ تو سب کہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی خصوصیت ہو تجھ کو یاد کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ
اگر ساتوں آسمان اور ان کے ساتھ میرے علاوہ ان کو آباد کرنے والے، یعنی ساتوں آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق فرشتے اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہوں تو لا الہ الا اللہ ان سے بھاری ہو جائے گا۔ سبحان مطلب اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے، اس کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور زمین کی مخلوق سب کل ملا کر ایک پلڑے میں رکھے جائیں تب بھی وہ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسے امام نسائی، امام ابن حبان، امام حاکم نے روایت کیا، نیز حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 8 نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ رواہ احمد باسناد حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، فریش۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی کیسے تجدید کریں، ایمان میں تازگی کیسے پیدا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ کہو، یعنی کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان اس سے فریش ہوتا ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 9 ان یعلی بن شداد قال حدثني ابی شداد بن اوس وعبادۃ بن الصامت حاضر يصدقه قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل فيكم غریب یعنی اہل الكتاب قلنا لا یا رسول اللہ فامر بغلق الباب وقال ارفعوا ايديكم وقولوا لا الہ الا اللہ فرفعنا ايدينا ساعة ثم وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يده ثم قال الحمد للہ اللہم بعثتنی بهذه الکلمۃ وامرتنی بها ووعدتنی علیها الجنۃ وانک لا تخلف المیعاد ثم قال الا ابشروا فان اللہ عز وجل قد غفر لكم رواہ احمد باسناد حسن۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی موجودگی اور تصدیق کے ساتھ میرے والد حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی غیر مذہبی آدمی ہے، غیر مذہب کا آدمی ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اہل کتاب میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کوئی اہل کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اس وقت مجلس میں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، یعنی کوئی یہودی یا کوئی نصرانی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پل بھر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ مجھے بھیجا اور اس کا مجھے حکم دیا، اور تو نے اس کے بدلے، اس کے عوض مجھ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے وہ جنتی ہے، تو اس کے بدلے تو نے مجھ سے جنت کا وعدہ فرمایا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وعدہ جب کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ پھر فرمایا لوگو تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ نمبر 10 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی قبورہم ولا منشرہم وکأنی انظر الی اہل لا الہ الا اللہ وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وفي روایت ليس على اهل لا اله الا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں پر نہ قبر میں کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی محشر میں، مطلب یہ لوگ بالکل امن اور سکون میں رہیں گے، وحشت نام کی کوئی چیز ان کو نہیں ہوگی۔ گویا میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں
کہ وہ قبروں سے اٹھتے ہوئے اپنے سروں سے مٹی جھٹک رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے غم کو ختم کر دیا، ہم سے رنج و علم کو دور کر دیا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ رسول کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ فرعون بھی ڈوبتے وقت کیا کہا، لا الہ الا آمنت بالذی الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، یعنی فرعون نے یہ کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ وہاں پر اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی پیغمبری کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو ایمان وہی معتبر ہے کہ پہلے پیغمبر کو تسلیم کریں، پیغمبر کی رسالت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں پر یہ جز کہہ کر کل مراد لے رہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر پورا کلمہ مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں پر نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوتی ہے اور نہ ہی قبر میں، اسے امام طبرانی نے ذکر کیا ہے۔ اس کلمے کا ورد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسا محفوظ رکھتا ہے کہ موت کے وقت بھی ان کو کوئی وحشت، کوئی ایسی بے چینی، بے قراری محسوس نہیں ہوتی، بالکل اطمینان کی اور سلامتی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ قبر بھی جو وحشت کا گھر ہے اور کیڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وہاں بھی ان کو تنہائی محسوس نہ ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں فصل فی فضل التسبیح والتحمید والتکبیر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت کا بیان، ان کلمات کی فضیلت پر ایک فصل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس فصل پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔